السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، سائنس نے دنیا میں بہت زیادہ ترقی کی ہے اور آلموسٹ زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہا ہے، اور جو سائنسی ایجادات ہیں اور جو اس میں جدت آتی جا رہی ہے، ہر ملک کی یہ کوشش ہے کہ وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ اور آپ نے سنا ہی ہوگا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اب بات ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پر دنیا میں بہت سارے جو پروگرامز ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں، اور اس سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان کو جانا جائے، انسان کا جو جسم ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں کیسے ہوتی ہیں اس کو جانا جائے، اس کے خیالات کو جانا جائے، اس کے تصورات کو جانا جائے۔ پاکستان میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مختلف جو پروجیکٹس ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، ان پہ کام جاری ہے۔ ایک ایسا ہی پروجیکٹ ہے جو پاکستان میں ڈیجیٹل کلینکس کے حوالے سے شروع ہوا ہے، اور اس میں بھی مصنوعی ذہانت جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہلاتی ہے، اس کا استعمال جو ہے نہایت خوبصورتی سے کیا جا رہا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے، اس سے عام عوام کو اور مریضوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر بابر سعید خان نے، جن کا تعلق ایزی شفا ادارے سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا ذرا اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں بھی، اور کیا منصوبہ لے کے آئے ہیں آپ؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر جو صحت کی سچویشن ہے، میں اس کی سٹیٹس میں نہیں جاؤں گا، اس کا ریپیٹیشن ہو جائے گا۔ پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا میٹرو کی یہ انیشیٹو اور یہ ایفرٹ کہ جو آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ صحیح جگہ صحیح وقت پہ صحیح لوگوں کو مہیا آپ کریں۔ اب صحت کا جو میں جو ہیو ناٹس اور ہیو گیپ ہے وہ بہت بڑا ہے، یعنی آپ یوں سوچئے کہ آلموسٹ 15 کروڑ ہماری آبادی کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس وہ سہولت جو ایک انف ہیلتھ فیسلٹیز یا ان کی سہولت مہیا نہیں ہے۔ ریسورس کی اسکارسٹی، اس پہ بہت بات ہوتی ہے، مختلف فورم کے اوپر ہمارا جی ڈی پی کا کتنا % بجٹ ہیلتھ پہ ہے، اس پہ بہت ساری بات ہوتی ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے، لیکن دیٹس اے بگ فیکٹ۔ اب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے اس گیپ کو برج کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایزی شفا کا جو رول رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر اسٹرانگ، وہ یہ رہے گا کہ ہم ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اس گیپ کو برج کرنے چاہتے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر آپ خالی ہر چیز کام کے لیے ہیومن ریسورس کو انگیج کرتے ہیں تو وہ پاسبل نہیں ہو پاتا، خاص کر کے ان علاقوں کے اندر کہ جہاں اسکیسٹی ہے ریسورسز کی۔ تو اس لیے جو ٹیکنالوجی کو ہم یوز کریں۔ اب ٹیکنالوجی کے اندر یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز کی ریشو ہے ہمارے یہاں پر یونٹ پاپولیشن بہت خراب ہے، ڈاکٹرز جا سکتے نہیں ہیں۔ ایون کوٹا سسٹم کی وجہ سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی بالعموم شہروں میں ہی اسٹے کر جاتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ محروم رہتی ہے۔ اس کے لیے ایزی شفا نے جو بندوبست کیا ہے وہ یہ بندوبست کیا ہے کہ ڈاکٹر کی ریپلیسمنٹ ویسے تو بالکل نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ڈاکٹر تک پہنچنے کی رسائی کا ایک ذریعہ بنے گا، اور جس میں کیاسک ہوں گے، ایک چھوٹا سا ایک سسٹم، ایک چھوٹا سا یونٹ ہوگا جو گاؤں میں، دیہات میں، سیمی اربن ایریاز میں، وہاں کسی بھی ایک ایسی جگہ پر جو ہیلتھ کے بارے میں پہچانی جاتی ہے، مثال کے طور پہ میڈیکل سٹورز ہیں، یا مثال کے طور پہ جو کمیونٹی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کے پاس، یا کچھ مدارس میں، یا ڈفرینٹ جگہوں پر پلیسمنٹ ہوگی اس کی، اور اس اکوپمنٹ کے تھرو مریض پہنچے گا ڈاکٹر تک۔ یہ ہمارا نٹشل اکوپمنٹ کے تھرو۔ اچھا، وہ کیسے پہنچے گا؟ اچھا دیکھیں، وہ ایسے پہنچے گا کہ ہمارے پاس جو اکوپمنٹ ہے وہ ایسا ہے کہ کیوسک کے اندر ہم نے مریض جیسے آ کے بیٹھتا ہے وہاں پر، اور اس کو بیٹھنے کے بعد اس کو کچھ گیجٹس کے ساتھ ان کو پیشنٹ کو آپ نے کف، جیسے بی پی چیک کرتے ویسے کف لگایا، تو مریض کے سارے وائٹلز جو بھی، یعنی پلس، ٹیمپریچر، بلڈ پریشر اور یہ سب چیزیں، شوگر لیولز، اس کی سیچوریشن آف آکسیجن، یہ سب چیزیں ڈاکٹر تک پہنچ جائیں گی، سب چیزیں ایک ہی جگہ اسی وقت چیک ہو جائیں گی۔ ہاں، دیٹس دا بیوٹی۔ جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک کیوسک کے اندر، عام طور پر تو ہم اسپتال میں کلینک میں جاتے ہیں، ایک جگہ پہلے نام لکھا ہوتا ہے، پھر بی پی چیک ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے شوگر چیک ہوتا ہے، پھر جا کے آگے ڈاکٹر کے پاس چوتھی پانچویں باری میں نمبر آتا ہے۔ جی، جو میں نے اپنے ابتدائی میں آپ کو عرض کیا کہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی کا ایڈوانٹیج ہے وہ ہے یہی کہ ایک مرتبہ مریض اگر آ کے بات کرتا ہے تو اس کی ساری جو چیزیں ہیں جو اس نے انفارم کی، میں نے آپ کو جو ساری 4-5 وائٹل چیزیں بتائیں وائٹل سائنس کی، وہ سب ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ یہیں تک ہی نہیں رہتی، پیچھے پورا ایک EMR ہے، الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ کا سسٹم ہے، کہ دوبارہ بھی کبھی اگر مریض آتا ہے تو وہ اگر اپنا خالی فون نمبر بتاتا ہے تو دوبارہ سب کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ سارا
پرانا ریکارڈ کہ کیا پرابلم تھی, کیا دوائی دی گئی تھی, یہ کیا پوری ہسٹری آ جائے گی اس کے ساتھ. ایگزیکٹلی. تو اس طرح اس کا ایک کم وقت کے اندر اور وہاں جائے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا کلینکس پہ, اسپتالوں میں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک دفعہ مریض جاتا ہے, ایک اور ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے, نیکسٹ وزٹ میں ایک اور ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے, پھر تھرڈ میں کوئی اور نیا ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے, تو وہ ہر کوئی اس سے ہسٹری پوچھ رہا ہوتا ہے, تو وہ اس سے بھی ایک بڑا جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے پیشنٹ. آپ کا بڑا اچھا دسترس ہے اس چیز کے اوپر, میں اس کو مسٹ بی اپریشیٹنگ. لیکن چیز یہی ہے کہ اگر سسٹم کا پرابلم, آسانی یہی کرتا ہے سسٹم کہ اگر آپ نے ایک پیشنٹ کی فون نمبر آپ نے فیڈ کیا تو اس کا سارا کچا چٹھا ہیلتھ کا سامنے آ جائے گا, تو آپ کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن مریض کو کانفیڈنس میں دینے کے لیے ہم یہ بات پہلے 3-4 جملوں میں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں آپ کا جو لاسٹ وزٹ ہوا تھا تو آپ کا بلڈ پریشر اس طرح تھا, آپ کے یہ مسائل تھے, تو مریض کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں ان کو پتہ ہے. اور اب یہ صورتحال ہے, آپ اس کو کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں نا کہ اس وقت اب نیکسٹ وزٹ پہ جب آئے تو اس کو اب اس وقت کیا پرابلم ہے, کیا ایگزیکٹلی. کہ آپ یعنی بہت سے تو جو NCDs ہیں, نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں, جیسے ڈائبٹیز ہمارے یہاں بہت سیریس پرابلم ہے, یا ہائپر ٹینشن, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز, یعنی سینے کی بیماریاں, دل کی بیماریاں, یہ ساری چیزیں رہتی ہیں. لیکن ان سب مریضوں کو, بیچاروں کو بار بار لیب, بار بار جگہ پر جانا, ان کا وقت, ان کا پیسہ, یہ بہت اس میں ضائع ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, ایک بات اور جو آپ نے رکھی سامنے جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات رکھی, ہمارے پاس AI کے وہ انجنز ہیں اور یہ ہمارا اپنا ان ہاؤس سارا سیٹ اپ ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم کسی کو آؤٹ سورس کر کے کام کرواتے ہوں. ایزی شفا کے پاس پورا ایک سیٹ اپ ہے جس کے اندر وہ ساری انفارمیشن جو گیدر ہوتی ہے وہ ہمارے ڈیٹا کے اندر جاتی ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ جیسے ہمارے پاس ہم جو ابھی کام کر رہے ہیں ابھی, اس میں ٹچ لیس بلڈ شوگر لیولز مانیٹرنگ ہو سکتی ہے. یعنی آپ کو چھوئے بغیر ایک ریموٹ فوٹو پلیتھسموگرافی ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے یہ مریض کو اگر ہم 10 سیکنڈ کے لیے اس کے فون کے سامنے, اسمارٹ فون کے سامنے رکھیں یا ہمارے کیوس میں رکھیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا شوگر کتنا ہے. اب یہ چیز اس کے لیے بھی پریکنگ کی ضرورت نہیں پڑی, اس کے لیے کوئی پرک کی ضرورت نہیں ہے, یعنی نہ نیڈل چاہیے, بندہ وہ چاہیے جو اسپیشل فلیبارمسٹ ہو, وہ سب چیزیں نہیں چاہیے. تو ایک تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا ہوا کہ ٹائم بچا, دوسرا کاسٹ بچی. کاسٹ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہمارے ہاں. آپ یہ دیکھیے نا کہ بالعموم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جی پہلے گاڑی پہ کی, پھر گھر پہ کا, خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ اگر کوئی سیریس النس اگر ہو جاتی ہے تو یہ بہت پرابلمس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو میں آپ کو جو AI کی بات کر رہا تھا اس میں ہوتا ہے کہ جب ڈیٹا ہمارا بڑا ہوتے جاتا ہے تو ہم فائن ٹیونڈ ڈیٹا کے ساتھ یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ 95-97% شیورٹی کے ساتھ یہ پیشنٹ کی فائنڈنگ ہے. تو یہ بڑے اس کے اچھے فائدے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ کام کرنے کے لیے, کیوس پہ کام کرنے کے لیے تو پھر کوئی ہیلتھ کا ایکسپرٹ ہی چاہیے ہوگا. اچھا, آئی مسٹ اپریشیٹ کہ آپ کی جو اپروچ ہے وہ بہت پریکٹیکل ہے. دیکھیے ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں کام, ہم سب نے بہت زندگی کا حصہ امریکہ میں گزارا ہے جو لوگ ایزی شفا کو رن کر رہے ہیں, لیکن ہمارا جو سولوشن ہے وہ بیسیکلی پاکستان کے لیے. تو ہم اس چیز کو ملوز خاطر رکھتے ہیں کہ جو یہاں کی ریکوائرمنٹ ہے. میں آپ کو بڑا سادی سی ایک چیز بتاؤں جس سے آپ کو اندازہ بہتر ہو سکے گا, اور وہ یہ کہ جو ٹیکنالوجسٹ مجھ کو چاہیے ہے اس کام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, ایک میٹریکولیٹ یا انٹر کیا ہوا بچہ یا بچی اگر ہم اس کو 6 سے 8 گھنٹے کی ایک ٹریننگ دیں گے وہ کافی ہوگا کہ وہ اس چیز کو سر انجام دے سکے اس کام کو. اور اگر اس کو کچھ پرابلم ہوگی تو دین اینڈ دیر ہمارا جو ایک سارا کسٹمر سپورٹ کا پروگرام ہے اس کے اندر دے کین کال رائٹ دین اینڈ دیر, اسی وقت وہ کال کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں جو بھی چیز ہے. تو ایک مربوط نظام ہے جس کے تحت سارا کام ہو رہا ہے. اور یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے وائٹلز کی بات کی, تو اگر کسی کو ہارٹ کا ایشو ہے یا ہارٹ پیشنٹ آئے وہاں تو وہ بھی آ سکتے ہیں. اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا کہتے ہیں جرنی آف 1000 مائل اسٹارٹ دا فرسٹ اسٹیپ. پہلا اسٹیپ تو یہ ہو گیا کہ آپ نے پرائمری ہیلتھ کی چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لی. اس میں جو ایڈیشنل ماڈیولز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے پاس, ہم اپنے دور میں یاد کرتے ہیں, اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے سارے کلینکس کے اندر کہ وہ آپ نے چیسٹ لیڈ لگائی ہوئی ہے, آپ نے لم لیڈ لگائی ہوئی, اس کے بعد ECG ہو رہا ہے. ایک 20 منٹ 25 منٹ آدھے گھنٹے کا کام ہے اور اس میں ذرا سی وائبریشن ہو گئی تو پھر وہ آرٹیفیکٹ آ رہا ہے, ٹریسنگز ٹھیک نہیں آ رہی ہیں. ہمارے پاس وہ گیجٹس ہیں کہ صرف آپ نے بڑے بڑے اسپتالوں میں آج بھی یہی ہو رہا ہے. That's right. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی روایتی طریقہ جو ہوتا ہے, روایتی طریقہ, اس کو جو بھی کہیں آپ روایتی طریقہ کہیں یا کہیں کہ وہ انرشیا ڈریون ہے, نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, اڈاپٹ نہیں کر رہے, ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کر رہے. ہمارے پاس ایزی شفا میں جو ہم نے جو ماڈیولز ایڈ کیے ہیں اس کے اندر صرف آپ نے فنگر اور تھم رکھا ہے تو آپ کو ECG کی ٹریسنگ ملتی ہے کہ ہارٹ ریٹ کیسا ہے اور ریدم کیسا ہے. اس کی جو موٹی موٹی فائنڈنگ ہے وہ آتی ہیں, بہت ڈیٹیل میں نہیں آتا. یہ جیسے آپ ہولڈ
کریں گے تو منٹ چھوڑ دیں آپ, سیکنڈز کے اندر وہ ٹریسنگ پاس آن, اور یہ سب ریئل ٹائم میں, ایون لیس دین دیٹ. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ ریئل ٹائم میں ڈاکٹر کے پاس بھی اویلیبل ہو پا رہا ہے, اور جب ڈاکٹر کے پاس اویلیبل ہو پا رہا ہے تو اس کو پتا ہے کہ پیشنٹ کو کوئی ایسا دل کا شکایت, ردم کا, ریٹ کا, کوئی ایسا چیز ہے کہ نہیں. وہ ایسے ہی ڈرماسکوپ بھی اس میں ساتھ میں ایڈ ہو سکتا ہے. ایسے ہی ڈرماسکوپ سے مراد ہے کہ اسکن کا کوئی, کھال کا کوئی, چمڑے کا کوئی اگر مسئلہ ہے تو وہ ہمارے پاس ڈرماسکوپ ہے. پھر ہم ڈیجیٹل اسٹیتھوسکوپ ہے, یعنی اگر وہ اسٹیتھوسکوپ رکھیں گے کیوسک کے اندر, وہ میرا جو بھی ٹیکنیشین ہے, تو ڈاکٹر کین ہیئر دا ساؤنڈز. اب دیکھیے بہت سادی سی بات یہ, ہم ایک سادی سی چیز سنتے ہیں کہ جی اسٹیتھوسکوپ رکھا سینے کے اوپر تو لب ڈب کی آواز آنی شروع ہو گئی. اس میں کچھ ایڈیشنل ساؤنڈز ہیں, وہ گائیڈ کرتی ہیں, کلینیشین کو بتاتی ہیں کہ اس میں کیا مسائل ہوتے ہیں. تو ہمارا جو یہ ڈیجیٹل اسٹیتھوسکوپ ہے وہ اگر ہم چیسٹ پہ رکھتے ہیں تو ہارٹ کی چیزیں, یا ڈفرنٹ پارٹس پہ رکھتے ہیں تو لنگ کی چیزیں ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. یہ نئے ایڈیشن. یہ انفارمیشن ساری آگے ڈاکٹر تک کیسے پہنچتی ہے؟ یہ ریئل ٹائم میں کنیکٹڈ ہے. اور کون سے ڈاکٹر کے پاس پہنچے گی, کہاں پہنچے گی, وہ ڈاکٹر کون ہوگا, کہاں بیٹھا ہوگا؟ جی, ایزی شفا کے اندر بالعموم ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کام کریں, اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ بہت سے لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے. اب بہت ساری اور بھی کمپنیز یہ کام کر رہی ہیں, لیکن جو فرق ہے ہمیں ممتاز کرتا ہے ایزی شفا کو باقی سے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کلینکل انکلیو ہے جو ہمارا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے. وہاں پر ڈاکٹرز آر پلیس دیئر, ان کے وہ پورے اپنے گیجٹس کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہر وقت وہ جب ابھی اس وقت صبح 9 سے لے کے رات 9 بجے ہے, لیکن یہ ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم اس کو 24/7 انشاءاللہ کر دیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ڈاکٹرز ہیں, یعنی وہ پارٹ ٹائم یا گھر پہ بیٹھ کے یا ایسے نہیں کر رہے ہیں, وہ کام کرنے کے لیے ہی وہاں موجود ہیں. کس لیول کے ڈاکٹرز ہیں وہ؟ اچھا دیکھیں, اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ جنرل فزیشین ہے یا کنسلٹنٹ ہیں یا کیا؟ ہمارا فوکس پرائمری ہیلتھ کیئر ہے, چونکہ پاکستان کا مسئلہ پرائمری ہیلتھ کیئر ہے, تو ہمارا جو اسٹارٹ ہے وہ ہوتا ہے ود پرائمری ہیلتھ کیئر, جو ایک جنرل پریکٹیشنر. لیکن ہمارے جنرل پریکٹیشنر جو ہیں وہ اسپیشلی ٹرینڈ ہیں. ہم خود, یعنی میں اس میں پورا ایک انیشیٹو لیتا ہوں کہ ان کی ریگولر ویبینارز کے تھرو ان کو پیشنٹ سے کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے, اور ٹریٹمنٹ کے اندر سبجیکٹیوٹی نہیں بلکہ آبجیکٹیوٹی, یعنی جیسے بتایا گیا ہے طریقہ اس طرح مریض کے کہنے پہ یا اپنی موڈ کے حساب سے یا کسی اور انفلوئنس کی وجہ سے دوا تجویز نہیں ہوتی, بلکہ دوا ویسے تجویز ہوتی ہے کہ جس طرح ہونی چاہیے پروٹوکولز کے تحت. تو وہیں وہ ڈاکٹر سائز سے دیکھ کے اور ڈاکٹر مریض سے بات بھی کر سکتا ہے مریض؟ ایگزیکٹلی, یعنی وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ صرف ویڈیو کال ہے, وہ پلس پہ. جی, اور یہ ویڈیو کال واٹس ایپ کال نہیں ہے, یہ ایک سسٹم کے تھرو ہے, یہ ایک ایپلیکیشن کے تھرو ہے, اور اس کی کوالٹی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہر کال کے بعد, ہر مریض کو دیکھنے کے بعد ود ان 24 آورز ہم کال بیک کرتے ہیں اس پیشنٹ کو کہ آپ نے جو علاج آپ نے کرایا, آپ ٹیکنالوجی سے مطمئن تھے کہ نہیں تھے, ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ سے مطمئن تھے, وہ سارا فیڈ بیک ہے, پورا میکینزم ہے جس سے کنٹینیوس امپروومنٹ کا ایک سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو یہ بتائیے کہ بات تو بہت اچھی لگ رہی ہے اور بڑی زبردست لگ رہی ہے, یہ اب فیسلٹی کہاں کہاں ہے, اگر کوئی اویل کرنا چاہے تو کہاں پہ آئے, آپ کے کہاں کلینکس ہیں, کیسے رابطہ کریں, کیا کریں؟ دیکھیے شاہین صاحب, اس میں یہ ہے کہ ہم نے جو شروع کیا یہ کام ابھی 1.5 سال پہلے, اور بڑی اچھی ہماری گروتھ ہے, بہت لوگ اس کو مانگ رہے ہیں. تو ابھی ہم نے پین پاکستان, یعنی اسٹارٹنگ فرام گلگت ٹو دا شورز آف کراچی, ہم نے یہ آلموسٹ 200 کیوسک انسٹال کر چکے ہیں, یہ ہو چکے ہیں, اور ہر مہینے میں 7 سے 8% کی گروتھ ہے. اور یہ ابھی ہم نے پوری پیس پہ نہیں چلنا شروع کیا, لیکن ڈیمانڈ اتنی آ رہی ہے, ہم اپنی کیپیسٹیز بڑھا رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جلدی آپ دیکھیں گے. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس سال کے اختتام تک ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ 1000 کو ٹچ کریں, اور 2030 کے اختتام تک ہم 50,000 کیوسک پورے پاکستان میں لگا چکے ہوں, جس کے نتیجے میں وہ پورا ایک مربوط سیٹ اپ پرائمری ہیلتھ کیئر کا بن چکا ہوگا. ہمارا اپنا پاکستان کے اندر گورنمنٹ نے جو بنایا ہے ٹرائی پارٹائٹ پرائمری ہیلتھ کیئر, سیکنڈری اینڈ ٹرشری ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے, لیکن ہم ہر چیز میں گورنمنٹ کو نہ دیکھیں, اپنے طرف سے بھی کچھ چیز کرنا شروع کریں, اور ہر 25 سے 30 کیوسک کے ساتھ ہم ایک ارجنٹ کیئر سینٹر پلان کریں آگے, اور ہر 20 سے 25 ارجنٹ کیئر سینٹر کے لیے پھر ایک ٹرشری یونٹ کو پلان کریں. تو یہ چاہے ہمارے پارٹنرز میں ہوں گے چاہے ہم کریں گے, دیٹس اے پلان. آخری بات بس آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا اوور آل امپیکٹ کتنا ہے, کیا دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی اس سے جانیں بچائیں گے آپ, ٹارگیٹڈ ایک ایسا کہ لائف تھریٹنگ سچویشن میں ہی بہت سارے لوگ ہوتے ہوں گے جن کو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا, پتہ نہیں انہیں مسئلہ ہے کیا, اور وہ ٹریس ہوتے ہوتے جب تک ڈائگنوسس تک پہنچتے ہیں تب تک تو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں.
اور اس کا فائنینشیل امپیکٹ؟ دیکھیں کسی بھی انٹرونشن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے امپیکٹ کی انالیسس کی ہو کہ اس کا کتنا اس کا اثر بن رہا ہے. اور ہمارے پاس بہت یہ کلیئرٹی ہے کہ چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ پریونٹیو، پروموٹیو، کیوریٹیو اینڈ ریہیبلیٹیو چاروں کمپوننٹ ایڈریس کر رہا ہے. تو پریونٹیو پروموٹیو میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں، ٹیوبرکلوسس کے اندر ٹی بی، تپ دق جو ہمارے یہاں کہلائی جاتی ہے، ہمارے کافی کامن ہے یہ بیماری. تو اگر اس کا آپ نے پریونشن کے لیے ایک ٹیکہ لگایا ہے تو 600-700 روپے کا خرچہ ہوگا. لیکن اگر بیماری ہو گئی ہے تو علاج کے لیے اور اس میں جو وہ 3-4 لاکھ روپے کا خرچہ ہو جائے گا. اور جو ویجز لاسٹ ہوئے ہیں، جو ٹائم خراب ہوا ہے، ان سب کو تو میں کیلکولیٹ کر بھی نہیں رہا. تو بہت فرق ہے کہ آپ نے پرائمری لیول پہ انٹرونشن کر لی ہے تو آپ نے بیماری کو بڑھنے ہی نہیں دیا، یعنی اٹیک ڈیزیز بیفور دی اٹیک یو. یہ کانسیپٹ ہے بیسیکلی. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر بابر سعید صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور یقیناً اس سے آئی شور کہ جو ہماری معاشی صورتحال ہے پاکستان کی، اور جو ہیلتھ کا ایک برڈن ہے، ڈیزیز برڈن بھی، اور اس پہ اوپر جو فائنینشیل برڈن ہے اس میں بھی کمی میں خاصی یہ مدد کر سکتا ہے یہ منصوبہ آگے وقت کے ساتھ ساتھ. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک اور اسٹوری کے ساتھ.